اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے ساتھ، دیگر کفار کے ساتھ آپس میں معاملات کیسے ہوں گے ان کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ حنین کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس آیت مبارکہ کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ مومنین اور منافقین کے حوالے سے مختلف احکام اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے، اور وہ منافقین جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اور سازشوں کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اس مسجد کو ختم کرنے کا اور گرانے کا حکم ہوا، اس کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ توبہ کا آغاز کریں گے۔ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس صورت میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، اور خاص طور پر 9 ہجری اور اس کے بعد کے اکثر آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں فتح مکہ کے بعد، اور اسلام غلبہ حاصل کر چکا ہے، اور مختلف اطراف میں اسلام کو اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت عطا فرما رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بعض صحابہ اکرام کی توبہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا۔ سخت گرمی تھی اس وقت، تو 3 صحابہ اکرام وہ پیچھے رہ گئے، وہ نہیں جا سکے، تو بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ ان کا ذکر آئے گا آگے انشاءاللہ، اس وہاں ذکر کریں گے۔ اس اعتبار سے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں، اور اس سورت کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، چونکہ اس میں ان مشرکین اور کفار سے اعلان برات اور اعلان بیزاری ہے جو بار بار اہل ایمان سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتے تھے، اور ان کو بار بار سمجھانا پڑتا کہ یہ معاہدے ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ یہ ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ملک ہیں، وہ عربوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور جب جس کا دل کرتا ہے وہ عربوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، تو ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرتا تو یہ مشرکین کفار ان معاہدوں کو توڑتے اور طرح طرح سے حضور کو پریشان کرتے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بیان کر رہی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ میں ذکر ہے کہ محبوب یہ وہ لوگ جو آپ سے معاہدے توڑتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے بعد ہم آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا بس جنگ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ بہت ہو چکا، اب معاملات جو ہے وہ ایسے نہیں چلے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے ساتھ، دیگر کفار کے ساتھ آپس میں معاملات کیسے ہوں گے ان کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ حنین کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس آیت مبارکہ کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ مومنین اور منافقین کے حوالے سے مختلف احکام اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے، اور وہ منافقین جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اور سازشوں کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اس مسجد کو ختم کرنے کا اور گرانے کا حکم ہوا، اس کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ مشرکین اور کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالی ناراضگی کی اور غضب کی کیفیت میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اس کے رحمان اور رحیم اور مہربان ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ بہرحال یہ مفسرین کرام نے اس وجہ کو بیان کیا، لیکن سب سے
بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت لکھوائی اور اس کا آغاز کیا تو صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جب شروع کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، نہیں، جب ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہوں، یعنی سورہ انفال سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم تلاوت شروع کریں گے، مثلا جس طرح آج ہم نے سورہ توبہ سے شروع کیا تو میں نے آغاز میں اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، تو جب ہم تلاوت کا آغاز سورت سے کریں گے یا درمیان میں سے، سورت کے درمیان سے کہیں سے کریں گے، تلاوت کا آغاز کریں گے تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو پھر ہم اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں یہ 9 ہجری کے اس موقع پر نازل ہوئیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ یعنی جب حج فرض ہونے کے احکام اترے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر مکہ بھیجا، اور پہلا حج جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں وہ قائم کیا گیا، اور دوسرا جو حج یعنی 10 ہجری کو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ادا فرمایا اور حضور کی امارت میں اور حضور کی امامت میں وہ حج جو ہے وہ ادا ہوا۔ تو اس کے بعد پھر یعنی ذوالحج میں حج ادا ہوا ہے اور اسی سال آگے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ تو 9 ہجری کو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے حضور کے حکم سے روانہ ہو چکے تھے، قافلے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حج کے لیے مکہ پہنچ چکے تھے۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیات مبارکہ دے کر پیچھے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں اعلان کر دو۔ اور اعلان کیا تھا؟ اعلان ایک تو یہ تھا کہ وہ مشرکین جو ہمارے ساتھ معاہدے میں نہیں ہیں وہ 4 ماہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ مل کے رکھنا ہے کہ یا ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ یہ سازشیں اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ معاملات اب مکہ میں ایسے اور عرب میں ایسے نہیں ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو مشرکین برہنہ طواف کرتے تھے اور کعبہ کے ارد گرد بے حرمتی کرتے تھے ان کو روک دیا گیا کہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ ایک حکم یہ نازل ہوا کہ جو مشرکین ہیں آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، ان کو حرم سے باہر نکال دیا جائے، ان کا کوئی تعلق مسجد حرام کے ساتھ نہیں۔ اور اسی طرح باقی احکام جو ہے وہ نازل ہو۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت کا اعلان ہے، یعنی بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، جن مشرکین کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، آج ان کے ساتھ معاہدے کے اختتام کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ بار بار اس معاہدے کو توڑتے ہیں، بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب یہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ اعلان پڑھ کے سنایا نا تو وہ جو مشرکین انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اب آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہماری تلوار آپ کے درمیان فیصلہ کرے گی، یعنی وہ تو پہلے ہی اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ صرف مسلمانوں کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرمی تھی کہ کوئی بات نہیں، ہم مل جل کے رہ لیں، لیکن انہوں نے حت الوسع مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے قیصر کے ساتھ مقابلے کے لیے تو اس وقت تو پیچھے انہوں نے کہا کہ اب تو مسلمانوں کا کام ہی ختم ہو گیا، اب تو یہ روم کے ساتھ مسلمان ٹکر لے رہے ہیں، اب ہم جو ہے وہ پیچھے بالکل آزاد ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے زمین میں خوب چل پھر لو، وعلموا، اور یہ جان لینا، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وآذان من اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ اعلان عام ہے، الی الناس، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، یہ حج اکبر جس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حاضر ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ پیچھے پہنچے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ مینا میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر پہنچے، تو جب قریب پہنچے تو اونٹنی نے آواز نکالی، تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ اونٹنی کی آواز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی ہے، تو پیغام بھیجتے ہیں اور سب سے پہلے حضرت علی سے یہ پوچھتے ہیں کہ علی کیا آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں تاکہ آپ یہاں پر آئیں اور میں نیچے آؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر آپ ہی رہیں گے، میں صرف یہ پیغام لے کر آیا ہوں اور یہ میں پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ پیغام کیا تھا جی؟ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے، وہ رسولہ اور رسول بھی بری ہیں، ان تبتم فہو خیر لکم، اگر تم توبہ کر لو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی پہلے جو معاہدوں کی تم نے خلاف ورزی کی ہے اگر اس سے توبہ کر لو اور رجوع کر لو اور آئندہ ٹھیک رہو تو پھر ٹھیک ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا، روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ خوشخبری تو نہیں تھی ان کے لیے عذاب کی، لیکن استعارتاً، اس کو استعارہ تحکمیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ان کو بتا دیجئے جو بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ بھی خوشخبری لے لیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہاں ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا کہ جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے کوئی بھی معاہدوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ وہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور مسلمان ان کے ساتھ بالکل مل جل کر رہیں گے اور ان کے ساتھ معاہدوں کو اسی طرح بحال رکھا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، معاہدے توڑے، آج کے بعد بس ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، وہ اگر توبہ اب کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بس پھر اس کے بعد 4 مہینے کی ان کے پاس مہلت ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ سورہ توبہ کی مزید آیات مبارکہ میں انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔